السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے 3 ہفتوں سے جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کے خصائص کیا ہیں اور ان کے فضائل کیا ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ایک اور بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اس دین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود ہی لی ہے۔ اللہ رب العالمین اس دین کا محافظ ہے، اس قرآن کا محافظ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی جو توضیح اور تشریح پیش فرمائی ہے اس کی بھی حفاظت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ بھی دین ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رسول اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے یہی بات بیان فرمائی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے حروف کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے زبر زیر اور پیش کی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے معنی اور مطالب کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اس کی جو توضیح اور تشریح ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے اس کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، ہم نے قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ اس کو بیان کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں، اس کی توضیح اور تشریح فرما دیں۔ قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، وہ مجمل ہیں، اس کی توضیح اور تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے، آپ کی سنتوں میں ہے۔ لہذا اگر اللہ رب العالمین نے اس ذکر کی حفاظت فرمائی ہے تو اس کے جو لوازم ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں ان کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سابقہ امتوں کے اوپر جو شریعتیں نازل کیں، ان کے اوپر جو کتابیں نازل کیں، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، صحف ابراہیم ہو، یا کچھ اور کتابیں جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری جب تک ان کے درمیان وہ نبی موجود تھے، وہ رسول موجود تھے، وہ اس کی حفاظت کے ذمہ دار تھے۔ وہ اس کو پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، سمجھتے تھے، سمجھاتے تھے، اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے، عمل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اور جب ان کا انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، تو یہ ذمہ داری ان پر عائد ہوئی جو ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ تھے، جن کو انہوں نے اپنا دین سکھایا تھا، اپنا دین پڑھایا تھا، اپنا دین حفظ کرایا تھا، یاد کرایا تھا، سمجھایا تھا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر تھی۔ لیکن جو ہی زمانہ گزرتا گیا اور ناخلف لوگ آئے جنہوں نے دین کو ضائع کر دیا، انہوں نے دین میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، اپنے خواہشات نفسانی کے مطابق انہوں نے اس میں کمی اور زیادتی کی۔ اس طریقے سے سابقہ دین محفوظ نہیں رہا، اس کے اندر کمی اور زیادتی کی گئی۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا ہے تو یہ تمام کتابوں پر یہ نگراں ہے. اس کے اندر جو احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں اسی کے مطابق عمل ہوگا، اور اس کے اندر جو احکامات بیان فرمائے ہیں یہ احکامات اگر سابقہ امتوں کے بیان کردہ احکامات کے مخالف ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دین میں تبدیلی ہو گئی، ان کے دین میں تبدیلی ہو چکی ہے. اس وجہ سے قرآن مجید ناسخ ہے تمام ادیان کے احکامات کا، الا یہ کہ جو ہمارے اس دین کے موافق ہوں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے توریت نازل کی ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری کن کی تھی؟ ان کی تھی جب تک ان کے درمیان نبی موجود تھے. اس کے بعد احبار جو علماء ان کے آئے ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کی تھی. تو جب تک وہ لوگ موجود رہے اس پر گواہ رہے، اس کی حفاظت کرتے رہے. لیکن زمانہ جو ہی گزر گیا تو ایسی صورت میں ان ناہنجاروں نے اپنے دین کے اندر تبدیلی کی. اللہ رب العالمین کا یہ اتارا ہوا آخری دین، آخری پیغام کسی بھی قسم کی خرد و برد سے محفوظ ہے، کیونکہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے. اگر کسی نے اس کے دین کے اندر رخنہ ڈالنے کی کوشش کی، کمی اور زیادتی کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے اس کا پردہ فاش کیا. علی رؤوس الاشہاد، اس کا انجام بھگتنا پڑا، اس کو رسوائی نصیب ہوئی. چاہے اس نے کتاب اللہ کے اندر کمی اور زیادتی کرنے کی کوشش کی یا سنت رسول اللہ کے اندر کمی اور زیادتی کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے اس کو لوگوں کے درمیان رسوا کر دیا کیونکہ اس کا پردہ فاش ہو گیا. ہارون رشید کے زمانے میں ایک بددین قسم کا آدمی اقرار کرتا ہے ہارون رشید کے سامنے کہ میں نے 10,000 حدیثیں گڑھی ہیں، ان کی سندیں بنا رکھی ہیں، اور ان سندوں سے وہ حدیثیں میں نے پڑھ پڑھ کر کے لوگوں کو یاد کرا دی ہیں، پھیلا دی ہیں. ان احادیث کا جاننے والا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، سب اس کو درست جانتے ہیں. ہارون رشید نے حکم دیا کہ اس کو بلا تاخیر قتل کر دو، کیونکہ یہ ملحد قسم کا آدمی ہے، بددین آدمی ہے، اور اس کو فوری طور پر قتل کروا دیا. قتل ہونے سے پہلے اس آدمی نے کہا کہ ان حدیث کا جاننے والا میں ہوں، کوئی اس کی تفریق نہیں کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا مجھ کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ یہ احادیث جو تم نے 10,000 گڑھ رکھی ہیں لوگوں کے درمیان پھیلا دی ہیں، جب تک میری سلطنت کے اندر اسحاق فزاری جیسا محدث موجود ہے تیری ایک ایک حدیث کو اس طریقے سے نکال لے گا صحیح احادیث کے درمیان سے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے اور بال کے اوپر کوئی بھی آٹے کا ذرہ موجود نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے ہمارے محدثین نے حفاظت کی احادیث کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کے محافظ تھے اس دین کے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر یہ دین اتارا یا قرآن مجید اتارا تو آپ کو یہ پورا قرآن مجید یاد تھا. ہر سال جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کرواتے تھے، اور جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے اس سال جبریل امین نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کروایا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے، موجود رہے دنیا کے اندر، صحابہ کو پڑھاتے رہے، یاد کراتے رہے. بڑی تعداد تھی صحابہ کرام کی جو حافظ قرآن تھی، عربی زبان سے چونکہ واقف تھے، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، قرآن مجید کے اندر کیا کہا گیا اس سے واقف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا اس سے وہ واقف تھے، اس کے حلال و حرام کو جانتے تھے، اس کی منہیات کو جانتے تھے، تمام احکامات سے واقف تھے. تو جب تک یہ لوگ زندہ رہے دین کی حفاظت کرتے رہے.
دین پر عمل کرتے رہے، دین کو سیکھتے اور سکھاتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر کے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو مقرر کر رکھا تھا کہ وہ اپنے اپنے قبائل میں، اپنی اپنی مسجدوں میں دروس کا اہتمام کریں، تو وہ دروس کا اہتمام کرتے تھے، بیٹھتے تھے، سیکھتے اور سکھاتے تھے، یاد کرتے اور کراتے تھے۔ اس طریقے سے ان صحابہ کرام کے شاگردان بہت سارے ہو گئے، اور چاہے ان کی اولاد رہی ہوں، چاہے دور سے آنے والے لوگ رہے ہوں، جنہوں نے ان سے علم سیکھا اور علم سیکھ کر اپنے اپنے ملکوں کو واپس ہوئے، انہوں نے وہاں اس روشنی کو جلایا ہے، اس روشنی کو پھیلایا ہے، اس دین کی نشر و اشاعت کی ہے، اس طریقے سے دین یہاں سے پھیلا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ تھے قرآن مجید کے، اور اللہ رب العالمین کے تمام احکامات کے سب سے پہلے حافظ اور محافظ تھے۔ صحابہ کرام بھی اس کے محافظ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنی زبان سے پڑھتے تھے تاکہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ جب آپ کی طرف وحی ہوتی ہے اس کو آپ غور سے سنیں، وحی کے دوران اپنی زبان نہ ہلائیں، نہ پڑھنے کی کوشش کریں بلکہ غور سے سنیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں جلدی کرتے ہوئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن مجید کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھا لیں تو اس پڑھائی گئی چیز کی اتباع کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس کا بیان کرنا ہمارے اوپر ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکامات نازل کرتا تھا تو کوئی مختصر حکم ہوتا تھا، اس کی تفصیل اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین بتلا دیتا تھا اس کی یہ تفصیل ہے، جبریل امین وحی لے کر کے آتے تھے، یہ اس کی تفصیلات ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تفصیلات بیان کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قرآن مجید حفظ کروایا، قرآن کی طرح وہ حدیث بھی یاد کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں مشرف اسلام ہوئے، سن 7 ہجری میں ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے، مسجد نبوی سے باہر ہی نہیں جاتے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان نہ فرما دیں اور میں اس سے محروم رہ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتے تھے وہ اسے یاد کر لیتے تھے، اس کو حفظ کر لیتے تھے، اور جتنے صحابہ کرام علم سیکھنے والے مسجد نبوی کے اندر موجود تھے ان کو مذاکرہ کرواتے تھے، پڑھتے اور پڑھاتے تھے، سنتے اور سناتے تھے۔ جب کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ان کو یاد ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ انسانی تقاضا ہے کہ انسان کبھی کبھی بھولنے لگتا ہے۔ جب بہت زیادہ چیزیں ذہن میں اکٹھا ہو جائے تو کبھی کبھی انسان بھولنے لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی کہ اللہ کے نبی کثرت احادیث کی وجہ سے میں کچھ چیزیں بھولنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر اپنا ہاتھ مارا اور ان کے لیے دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے لیے دعا کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے کوئی بھی حدیث نہیں بھولی۔ سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے یہی صحابی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا ہے، صحابہ کرام کو سمجھایا ہے، صحابہ کرام سمجھتے تھے دین کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کی تکمیل کا بھی اعلان کیا کہ دین مکمل ہو گیا اور پورے طریقے سے دین کو سمجھا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی جاتی تھی جس طریقے سے قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے۔ جب اللہ رب العالمین کوئی بھی وحی نازل کرتا، کوئی بھی قرآن مجید کی آیت نازل کرتا، چاہے سورت پوری نازل کرتا یا چند آیتیں نازل کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی میں سے کسی کو بلاتے جو موجود ہوتا اور اس کو فوری طور پر لکھواتے تھے۔ کہاں لکھتے تھے؟ چمڑوں پر لکھتے تھے، جو چمڑے موجود ہوتے تھے اس کے اوپر وہ لکھ لیتے تھے۔ اگر چمڑے موجود نہیں ہیں فی الحال تو اونٹوں کی جو بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی ہیں
پیٹھ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں چوڑی چوڑی، اس کو رکھے ہوئے رہتے تھے، اس پر لکھ لیتے تھے۔ کھجور کے پتے ہوتے تھے، کھجور کے پتوں پر لکھ لیتے تھے۔ پتلے پتلے جو چٹانیں ہوتی تھیں، یہ جو پہاڑ کے جو چھوٹی چھوٹی تختیاں ہوتی تھیں، پتلی سی تختیاں ہوتی تھیں، اس پر لکھ لیتے تھے۔ تو مختلف شکلیں تھیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل قرآن لکھوا دیا، قرآن کریم مکمل لکھوا دیا۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت نازل ہوتی تو کہتے تھے اس آیت کو فلاں کے بعد لکھو، فلاں سے پہلے لکھو، فلاں صورت میں لکھو۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے پورے قرآن مجید کو، الحمدللہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو لکھ کر کے اکٹھا کیا، محفوظ تھا وہ تو، لکھا ہوا محفوظ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد بھی کروایا، سینوں میں بھی محفوظ تھا۔ خلفائے راشدین میں سے جو ہمارے ابو بکر و عمر عثمان علی ہیں اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ان کو زبانی پورا قرآن یاد تھا، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد تھا، اسی طریقے سے ان کو بھی قرآن یاد تھا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی لکھ لیتے تھے۔ کیوں لکھتے تھے؟ کہیں بھول نہ جائیں، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس وجہ سے لکھ لیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کرتے تھے کیونکہ ان کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ ان کے مقابل میں عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، ان کو لکھنا آتا تھا، یہ یاد بھی کر لیتے تھے، لکھ بھی لیتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے ان سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، غصے میں بھی کچھ باتیں بیان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات انہوں نے ذکر کی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا اکتب، لکھ لیا کرو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، چاہے میں غصے کی حالت میں اپنی زبان سے الفاظ استعمال کروں، چاہے خوشی کے عالم میں، میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وحی ہوتی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا صحیفہ آج تک موجود ہے، محفوظ ہے۔ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام احادیث بھی لکھ لیتے تھے، جو یاد کرتے تھے، یاد تو کرتے ہی تھے۔ اس کے بعد محدثین کا دور آیا تو انہوں نے اس کو قلم بند کرنا شروع کر دیا، جبکہ صحابہ کرام سے بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں، صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھ لی تھی۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، چاہے ایک آیت آپ کو معلوم ہو، اس کا مفہوم معلوم ہو، اس کی تشریح اور توضیح معلوم ہو، اس کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچاؤ۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ کیوں کرنا ہوگا؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے یہی کیا ہے، رسول اللہ کے صحابہ نے بھی یہی کام کیا ہے، لہذا ہمیں بھی یہ کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو لوگ جہالت کا شکار ہو جائیں گے، اور جب لوگوں میں جس قدر جہالت ہوگی اسی قدر وہ دین سے دور ہوگا، اور دین اس کے گھرانے سے، اس کے خاندان سے، اس کی اپنی نسلوں سے اس طریقے سے نکل جائے گا جیسے یہودی اور عیسائیوں سے نکل گیا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ بدلہ آئے گا اگر ہم نے وہی کام شروع کیا جو یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت ہی معلوم ہو اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنو اسرائیل سے وہ باتیں بیان کرو جو ثابت ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اسرائیلیات وہی بیان کرنی چاہیے جو ہمارے دین کے موافق ہو، جو موافق نہ ہو اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری جانب کوئی جھوٹ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے میرے بھائیو، دین فارورڈ کرنے سے پہلے، دین کی کوئی بات، کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی حدیث دوسروں کو فارورڈ کرنے سے پہلے
یہ تحقیق کر لیا کرو کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، کسی عالم سے پوچھ لیا کرو پھر فارورڈ کیا کرو، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق من کذب علی متعمدن، جس نے جان بوجھ کر میری جانب جھوٹ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی ہے، میری حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یا جہاں ہماری ضروریات میں سے ہے، ہمارے فرائض میں شامل ہے، وہیں اس بات کو لازم کیا گیا ہے کہ ہم دین کی بات دوسروں تک پہنچانے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ہے، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کوئی جھوٹی بات منسوب ہو گئی تو آپ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین سیکھیں، علماء کی ایک تعداد ہمیشہ رہنی چاہیے جو دین کو سیکھے اور سکھائے، کیونکہ دین کی حفاظت اسی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین دین کی حفاظت کرنے نہیں آئے گا، ہمیں میں سے لوگوں کو عالم بنائے گا، مفتی بنائے گا، مفسر بنائے گا، محدث بنائے گا، فقیہ بنائے گا، مورخ بنائے گا، سیرت نگار بنائے گا، ہمیں میں سے لوگ ہوں گے جو سقیم اور صحیح میں سے تمیز کریں گے، جو اللہ کے دین کو پہنچائیں گے، جو درست بات ہوگی وہ اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے، وہ ہمیں میں سے ہوں گے۔ یہ طریقہ قیامت تک ہم جاری رہے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو امت گمراہی کا شکار ہو جائے گی۔ دین کا سیکھنا کیوں ضروری ہے، اس کی حفاظت کیوں ضروری ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم انسان جانور نہیں ہیں کہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں۔ دین کے بغیر، دین کے احکامات کے بغیر لوگ وحشی جانور ہو جائیں گے۔ جو قوی انسان ہوگا وہ کمزوروں کو کھا جائے گا، جو پیسے والا ہوگا، جو کمزور طبقے والے ہوں گے ان کو وہ دبائے گا، وہ ان کے اوپر ظلم کرے گا۔ لیکن جب دین اس کو معلوم ہوگا کہ اگر میں نے ایسا ظلم کیا ہے تو اس کی سزا مجھے یہ ملنے والی، اس کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا، تو ایسی صورت میں وہ رک جائے گا۔ پہلے زمانے میں بھی اور آج بھی ہمیں معلوم ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سابقہ امتوں میں بھی یہ بات موجود تھی کہ ان کے درمیان جو مشرکین موجود تھے، معبد موجود تھے، اس کی خدمت کے لیے کہیں سے بھی کسی کی بیٹی کو، کسی کی بہن کو، کسی کی ماں کو اٹھا کر کے لے آئے اپنے معبودوں کی خدمت کے لیے۔ یہ چیز کرسچنوں میں بھی رائج تھی، جو بتوں کے پجاری ان کے اندر بھی رائج تھی، اور آج بھی یہ ہے۔ بتوں کی خدمت کرنا وہ اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، پنیہ سمجھتے ہیں، یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ کوئی بھی اپنی بیٹی دان کر دیتا ہے، کوئی بھی اپنے بیٹے کو دان کر دیتا ہے اس معبد کے لیے، اس مندر کے لیے، اس جو ان کے معبد ہوتے ہیں اس کے لیے یہ قربان کر دیتے ہیں، وہ ان بتوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو سابقہ زمانوں میں یہ چیز موجود تھی، آج بھی یہ موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، کسی کی بہن بیٹی کو اٹھا لے جانا کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے۔ کسی کی بیٹی اور بہن کو بتوں کے نام پر قتل کر دینا، یا جس کا شوہر کا انتقال ہو گیا اس کو آگ میں جلا کر کے ستی کر دینا، کہ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم ہے۔ اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ تو دین کی حفاظت جب ہم کریں گے تو اس کے احکامات بیان ہوں گے، پھر اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، عدالت قائم ہوگی، مجرم کو سزا ملے گی۔ اس لیے دین کی حفاظت ضروری ہے۔ دین کی اگر حفاظت نہ کی گئی تو لوگ وحشی جانور ہو جائیں گے، لوگ ایک دوسرے کو کھا جائیں گے۔ ٹرینوں میں بلاತ್کار ہوگا، راہ چلتے ہوئے بلاತ್کار ہوگا، کوئی کسی کی بیٹی کا اپہرن کر کے لے جائے گا، نہ کوئی روکنے والا موجود ہوگا، نہ کوئی ٹوکنے والا موجود ہوگا۔ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لوگ موجود ہوں گے، وہاں سے لوگ اٹھا لے جائیں گے، نہ کوئی پوچھنے والا موجود ہوگا، نہ سوال کرنے والا موجود ہوگا، نہ جواب دہ کوئی موجود ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی قانون نہیں ہے، جنگلی راج چل رہا ہے۔ لیکن دین اسلام جنگل راج کو پسند نہیں کرتا۔ ہر چیز کے احکامات موجود ہیں، اس کی تنفیذ ہوگی، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اور عبرت ناک اللہ رب العالمین نے سزائیں دی ہیں۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تطبیق کی ہے۔ کیوں تطبیق کی ہے؟ اس لیے تاکہ معاشرہ میں امن و امان قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ہیرا سے چل کر کے ایک عورت اللہ کی عبادت کے لیے مکہ آئے گی پرامن طریقے سے، اور تنہا وہ واپس بھی چلی جائے گی اپنے ملک میں، اس کی جانب بری نگاہ ڈالنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا۔ چشم فلک نے دیکھا ایسے واقعات کو۔ یہ کس کی برکت ہے؟ دین کی برکت ہے، اسلام کی برکت ہے۔ آج جنگل راج قائم ہے، دین کا کوئی تنفیذ نہیں ہے۔ ہماری بہو بیٹیوں میں سے کوئی بھی محفوظ ہے؟ جب اپنے گھر سے بیٹی نکلتی ہے، بہن نکلتی ہے پڑھنے کے لیے، کالج میں جا رہی ہے، یونیورسٹی میں جا رہی ہے، محفوظ ہے؟ محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دین کی حفاظت ضروری ہے۔ ہم دین کے محافظ ہوں گے تو اس پر عمل کرنے کے محافظ بھی ہوں گے۔ اس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ ہر مسلمان اس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، معاشرہ پرامن ہو گیا۔ کون کس کی جانب بری نگاہ ڈالے گا؟ کوئی نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر آدمی کو فکر ہے دنیا میں میں کب تک زندہ رہوں گا، 60 سال، 65 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد مجھے اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ تو اللہ کا خوف تو موجود ہوگا نا۔ اس لیے دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اگر دین کی حفاظت نہ کی گئی تو کافروں کی طرح ہو جاؤ گے، جنگل راج ہو جائے گا، وحشی درندوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا والذین کفروا یتمتعون، جنہوں نے کفر کیا وہ دنیا سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دنیا کی ناز و نعم میں پل رہے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اسی طریقے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں جس طریقے سے چوپائے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہم صرف کھانے پینے کے لیے، سونے جاگنے کے لیے، کام کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی تنفیذ کے لیے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے یہ ذمہ داری چھوڑی تو ایسی صورت میں اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او یعقلون، کہ آپ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ انہم الا کالانعام، ان میں سے اکثر لوگ تو چوپاؤں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ میرے بھائیو، دین کی بات سن کر اگر ہم نے اس پر کان نہ دھرا، اس کے مطابق ہم نے عمل نہ کیا، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایسے لوگ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو میرے بھائیو، دین کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ 4 اسباب ذکر کرتا ہوں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ دین کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جس طریقے سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹوں کی حفاظت کرنا، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنا، اپنے خاندان والوں کی حفاظت کرنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنے مال کی حفاظت کرنا، تمام چیزوں کی حفاظت کرنا جہاں ہماری ذمہ داری ہے، وہیں ہماری ذمہ داری دین کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ یہ دین کی حفاظت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حفاظت کرو جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کر کے گئے، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے حفاظت کروا کے گئے۔ ارکان اسلام کو لے لیجئے، نماز قائم کرنا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا، یہ ارکان اسلام ہے۔ کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل پیرا رہے یا نہ رہے؟ ساری زندگی اس پر عمل کر کے گئے یا نہیں گئے؟ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو صحیح طریقے سے بڑھا بھی نہیں سکتے تھے، دونوں کندھوں کے سہارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، آخری نماز ادا کی، اور جب مسجد نبوی میں آنے لائق بھی نہیں رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تمام صحابہ کرام کا ایسا ہی عمل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بھی کیا، صحابہ کرام نے بھی کیا۔ تو اس کی حفاظت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا نہیں کی ہے؟ اگر ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے جو ظاہری اسلام ہے، تو ہم پھر کس کی حفاظت کریں گے؟ ہم اللہ کے احکام کی حفاظت نہ کر سکے۔ میرے بھائیو، سوچنے کا مقام ہے، کتنے % مسلمان ہیں
جو ارکان اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اسی محلے میں رہنے والے لوگ کتنے پرسنٹ ہیں، اس اعتبار سے آپ اندازہ لگا لیں کتنے پرسنٹ مسلمان نکلیں گے جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ ظاہری اسلام ہے، اس کے علاوہ بہت سارے احکامات ہیں، ہم اس کی کیا حفاظت کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائیو، دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ عمل کرنے سے دین کی حفاظت ہوتی ہے، اسی طریقے سے بیان کرنے سے بھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت کرنے سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے، اللہ کا خوف دل میں جاگزیں ہوتا ہے، وہ عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، پہل کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اچھی باتوں کے لیے۔ اور جب نصیحت نہ کی جائے تو پژمردگی چھا جاتی ہے، ہم بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو کچھ بھی ہمارے ذہنوں میں اللہ کا قرآن موجود ہوتا ہے، دل دماغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہوتے ہیں، احکامات موجود ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم دنیا میں غرق ہو کر رہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ شیطان پوری طریقے سے کیپچر کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، لہذا ہم اس کی حفاظت کریں، اس کو یاد کریں، اس کے احکامات کو یاد کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوپر لازم کر لیں، ہر دن مجھے ایک آیت، دو آیت، ایک چھوٹی سی صورت یا اس کی چند آیتیں میں پڑھوں گا، سمجھوں گا، اس کی تفسیر کو میں جاننے کی کوشش کروں گا۔ یہ بہترین طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر جاننا ہے، احادیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، سب سے صحیح کتاب اللہ کی کتاب کے بعد صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے۔ ان دو کتابوں کو خرید کر کے آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، مجھے ہر دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے کم ایک حدیث یا دو حدیث پڑھنی ہے۔ یہ دیکھیں کیسے علم محفوظ ہو جاتا ہے، ہم کیسے جانکار بن جاتے ہیں، پھر ہم اپنے معاشرے کو سدھارنے میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں اسی کی وجہ سے، اور اس کے ذریعے سے کتنی برکات اللہ کی نازل ہونا ہم پر شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دین کے محافظ بن گئے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دین کے مطابق فیصلہ کیا جائے اور دین ہی کے مطابق فیصلے لیے جائیں۔ اگر لوگ دین کے مطابق فیصلے نہیں لیں گے اور فیصلے نہیں ہوں گے تو جو دنیاوی قوانین بنائے گئے ہیں، جو انسانوں نے بنائے ہیں، اس میں چور دروازے رکھے گئے ہیں، چور دروازے رکھے گئے۔ ایک بڑا آدمی، کوئی منسٹر ہو، کوئی پرائم منسٹر تک ہو، وہ چوری کرے گا، وہ ڈاکہ ڈالے گا، لوگوں کے اموال ہڑپ لے گا، لوگوں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کر لے گا، اس کا حساب کون لے گا؟ کون ہے حساب لینے والا؟ عدالت تو نہیں جائے گی کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہے، اس کے لیے چور دروازے کھولے گئے۔ ہمارے اپنے قانون میں غریب آدمی ہوگا تو اس کی زندگی اجیرن کر دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن دین اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اگر خلیفہ بھی کھڑا ہو جائے خطبہ دینے کے لیے اور اس کے کپڑے اچھے ہوں تو صحابہ میں سے کوئی بھی عام آدمی اٹھ کر کے کھڑا ہو کر کے پوچھ سکتا ہے خلیفۃ المسلمین سے، آپ نے یہ نیا کپڑا سلوایا ہے، آپ کو یہ نیا کپڑا کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ پوچھ سکتا ہے، اور جواب دہ ہوگا یہ خلیفۃ المسلمین۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس طریقے سے یہ کپڑا ملا ہے۔ تو میرے بھائیو، اسلامی احکامات کی تنفیذ ضروری ہے، ہر حال میں اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا لوگ جاہلی احکامات کو چاہتے ہیں کہ جاہلیت کے مطابق فیصلہ ہو؟ یہ جو قوانین بنائے گئے ہیں اللہ کے احکامات کے مقابلے میں یہ جاہلی قوانین ہیں، لہذا ہمیں دین کی طرف پلٹنا چاہیے، دین کے مطابق فیصلے لینے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ رب العالمین قسم کھا کر کے بیان کر رہا ہے، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہ جب تک کہ اپنے درمیان اپنے نزاعات کو، اپنے اختلافات کو
قرآن مجید کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ نہ لے لیں، پھر جو فیصلہ ان کے درمیان ہو جائے اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے تسلیم کر لیں۔ اللہ رب العالمین قسم کھا کر کہہ رہا ہے، اگر اللہ رب العالمین قسم کھا کر نہ بھی کہتا تو بھی اللہ کا یہ فیصلہ ہمیں ماننا تھا۔ اللہ رب العالمین قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ دین کے مطابق فیصلے نہیں لیتا ہے۔ آج ہم نے لوگوں کو، مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اس کی زندگی اجیرن بنانے کے لیے، اس کو سڑک پر لانے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے، اگر طلاق اور نکاح کا معاملہ آتا ہے تو ہم فیصلے لینے کے لیے چلے جاتے ہیں انڈین گورنمنٹ کے جو حکومت نے جو قانون بنا رکھے ہیں اس کے مطابق، اور نکاح کرنے کی باری آتی تو ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم مہر میں نکاح ہو جائے۔ ڈبل اسٹینڈرڈ ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ طلاق کے مسئلے میں اگر طلاق دونوں میاں بیوی کے درمیان نباہ نہیں ہو رہا ہے، قرآن اجازت دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، طلاق ہو سکتی ہے، مفارقت ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس شوہر کو تکلیف پہنچانے کے لیے، اس کی زندگی اجیرن بنانے کے لیے، اس کو قید کروانے کے لیے اس قانون کے مطابق ہمیں فیصلہ چاہیے۔ آپ کہاں مسلمان رہے؟ کدھر مسلمان رہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ اگر دین کے مطابق فیصلے نہیں لوگے تم میں کا کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ صورتحال آج ہم نے اپنا رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو شخص اللہ رب العالمین کی نازل کردہ اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم لوگ ہیں۔ دوسری آیت میں کہا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کی نازل کردہ اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر لوگ ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو فاسق کہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر حال میں دین کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے اور ہمیں فیصلہ دین کے مطابق لینا چاہیے۔ جب ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو اتنی آسانی سے وہ ہمارے دین میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم روڈ پر کھڑے ہو کر کے احتجاج کریں گے پرامن طریقے سے کہ ہم اپنے دین کے اندر رد و بدل نہیں چاہتے۔ گورنمنٹ کیسے پاس کر لے گی؟ مجبوراً اس کو واپس لینا پڑے گا۔ ہماری کمزوری کی وجہ سے وہ فیصلے کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دین کے معارض انہوں نے قانون بنا ڈالا اور ہم اس کو قبول کیے ہوئے۔ تیسرا سبب یہ ہے دین کی حفاظت کرنے کا کہ ہم دین کی دعوت دیں، اپنی دعوت کو عام کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین نازل ہوا تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ کے رب کی جانب سے جو کتاب نازل کی گئی ہے، جو احکامات نازل کیے گئے اس کی تبلیغ کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اللہ کی رسالت کے حق کو آپ نے ادا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی، پہلے دن سے یا نہیں کی؟ پہلے دن سے تبلیغ کی۔ کیا آپ نے اس کا کوئی معاوضہ لیا ہے؟ نہیں معاوضہ لیا۔ اب اس دین کی تبلیغ کے نتیجے میں آپ نے کتنی مشکلات، کتنی صعوبتیں جھیلی ہیں۔ آپ کا نام محمد ہے، آپ کو مذمم کہا گیا، برے القاب سے نوازا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو مجنون پاگل کہا گیا، اور باشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا۔ وہ پتھر مارتے تھے، اللہ کے نبی قرآن مجید پڑھتے تھے، وہ شور مچاتے تھے تاکہ کسی کے کان میں قرآن مجید کی آواز نہ پڑ سکے، ورنہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے دین کی تبلیغ کرتے رہے، صحابہ کرام دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ یہ فریضہ ہے ہر مسلمان کا، ہمارے فریضے میں یہ شامل ہے، لہذا ہمیں اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں اس فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، اس کا حکم دیا کہ ہم دین کی دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کا دین پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے اور بھلائی کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ اگر لوگ ایسا کریں گے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ادعو الی ربک، اپنے رب کی جانب دعوت دیجیے، ولا تکونن من المشرکین، مشرکوں میں سے نہ ہو جائیے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ اور بہترین طریقے سے۔ اگر کوئی شخص مناظرہ کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، بہترین طریقے سے ان سے مناظرہ کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں کہا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ ہے جس کی جانب میں بلاتا ہوں، اللہ کی جانب میں بلاتا ہوں، علی بصیرہ، بصیرت رکھتے ہوئے میں اور میرے متبعین۔ سبحان اللہ و سبحان اللہ وما انا من المشرکین، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں میں تبلیغ کا حکم دیا ہے، دعوت دینے کا حکم دیا ہے، لہذا ہمیں قرآن مجید کی دعوت دینی چاہیے۔ اگر ہم یہ دعوت نہیں دیں گے تو آج مشرکین کی جو مشینریاں کام کر رہی ہیں، بڑے بڑے پیسے دیے جا رہے ہیں، گھر کا لالچ دیا جا رہا ہے، بینک بیلنس کا لالچ دیا جا رہا ہے، اور تمہاری حکومتوں کے یہ کاغذات وہ کاغذات یہ بنوا دیں گے، اس طریقے سے مسلمانوں کو کافر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ لالچ دے کر کے۔ یہی کام نصارہ بھی کر رہے ہیں، غریب لوگوں کو پکڑتے ہیں، ان کا علاج کرواتے ہیں، ان کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں، ان کی معیشت ٹھیک کرواتے ہیں، پھر ان کو نصرانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، کوئی بھی وسیلہ نہیں ہے دنیا کے اندر جو انہوں نے اختیار نہ کر رکھا ہو، یہاں تک کہ انہوں نے ایک جماعت ایسی تیار کر رکھی ہے جن کو پڑھایا گیا ہے، جن کو سمجھایا گیا ہے، اور وہ لوگوں کو سمجھانے پر قادر ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کیسے عیسائی بنا سکتے ہیں۔ کتابیں لکھ لکھ کر کے وہ ایسے لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں کافروں کو کیسے مسلمان بنانا ہے۔ کیا ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ اس کے لیے ہم کتنا مال خرچ کر رہے ہیں، کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، کتنی ٹیمیں ہم نے تیار کر رکھی ہیں۔ ہم سو رہے ہیں میرے بھائیوں، اگر ہم اسی طریقے سے سوئے رہے تو مسلمان عیسائی بنتے چلے جائیں گے، کافر بنتے چلے جائیں گے، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری بیٹی کافر کے ساتھ جا کر کے شادی کر لے گی منڈپ کے اندر، آگوں کا 4-7 چکر لگا کر کے وہ کافر ہو جائے گی، اس سے شادی کر لے گی، اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے ہمارے گھر سے بیٹی چلی گئی۔ میرے بھائیو، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں دعوت کا فریضہ انجام دینا چاہیے۔ دعوت کا فریضہ انجام نہیں دیں گے اور اس کے لیے ہم ذہنی طور پر، مالی طور پر اور ہر اعتبار سے تیار نہیں ہوں گے تو اس قسم کے خون کے آنسو ہمیں رونے پڑیں گے، اور جو آنے والا دور ہے موجودہ دور سے کہیں زیادہ برا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت کے پھر شکنجے ہمارے اوپر کس دیے جائیں گے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو، دین کو سمجھو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ چوتھا سبب یہ ہے دین کی حفاظت کرنے کا، اللہ رب العالمین نے جو حدود بیان فرمائی ہیں، ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان حدود کی تنفیذ کریں۔ چوری کوئی شخص کرتا ہے، ثابت ہو جائے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ شادی شدہ زناکار چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، سنسار کرو لوگوں کے سامنے، دیکھو کون زنا کے لیے جاتا ہے۔ چور دروازے ہم نے قانون بنا کر کے زناکاری کے اڈے کھول رکھے، ان کو لائسنس دے رکھا ہے۔ ان لائسنسوں کو منسوخ کرنا چاہیے اور دین کی تنفیذ کرنی چاہیے۔ اللہ کے حدود کو قائم کرو ایسے لوگوں کے اوپر، ورنہ ہماری بیٹیاں لے جائیں گے گھروں سے اٹھا کر کے، ان کو طوائف کے کوٹھے پر بیچ دیں گے۔ یہ ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، حدود کی حفاظت، حدود کی تنفیذ ضروری ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ فیصلے ہمارے حکومت کریں گے، ہمارا قاضی کرے گا، اس کو پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے۔ اور جو مسلمان ہو کر کے اپنا دین بدل دے، کافر ہو جائے، چاہے کرسچن ہو جائے، چاہے
ہندو ہو جائے کافر ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس حد کی تنفیذ ہونی چاہیے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو کافر بن جائے اس کو قتل کر دو۔ صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کیا کچھ قبائل مرتد نہیں ہو گئے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کیا ان کے اوپر انہوں نے لشکر کشی نہیں کی تھی؟ جنہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے باقی سب کریں گے، کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف لشکر کشی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراض کیا تھا، کہا تھا کہ جو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا، کیونکہ اللہ کا حکم یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ اس طریقے سے جو مرتدین تھے کیا ان کی سرکوبی کی گئی تھی یا نہیں کی گئی تھی؟ اللہ کے حدود کو قائم کیا جائے، جو شخص جادوگر ہو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو اس کو قتل کر دو حدن۔ ایک حدیث میں آتا ہے ضرب حد الساحر ضربۃ بالسیف، جو جادوگر ہے اس کی سزا تلوار کے ذریعے سے قتل کر دینا ہے۔ جس کے تئیں ثابت ہو جائے کہ یہ جادوگر ہے، لوگوں پر جادو کرتا ہے اور جادو سیکھتا اور سکھاتا ہے، ایسے لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے اوپر کسی نے جادو کر دیا تھا، ثابت ہو گیا کہ اسی نے جادو کیا ہے، اس کو قتل کیا گیا، اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگ جو دین کے خلاف عمل کر رہے ہیں اور اس کی سزا حد بنتی ہے تو ان پر حد قائم کرنا چاہیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو زندہ آگ میں جلوا دیا تھا جنہوں نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ہیں، خندق کھدوائی اس میں آگ جلوائی، ایسے لوگوں کو پابا سلاسل کیا اور ان کو زندہ جلا دیا۔ کیوں جلا دیا؟ اس لیے کہ وہ آپ کا سجدہ کرنا مباح سمجھتے تھے، کہتے تھے کہ یہی اللہ ہے دنیا کے اندر۔ اسی طریقے سے تابعین کے زمانے میں ہمارے خلفاء میں سے خلیفہ خالد بن عبداللہ القصری ہیں، یہ عید الاضحیٰ کے دن منبر پر انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد انہوں نے کہا ایھا الناس ضحوا، اے لوگو اپنی اپنی قربانی جاؤ کرو، تقبل اللہ ضحایاکم، اللہ تمہاری قربانی قبول فرمائے۔ فانا مضح بالجعد بن درہم، میں جعد بن درہم کو قتل کروں گا، آج اس کو ذبح کروں گا۔ فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراہیم خلیلا، اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل نہیں بنایا تھا، وَلَمْ يُكَلِّمْ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو نہیں کی تھی۔ وہ یہ سمجھتا ہے، اس کے عقیدے کا یہ حصہ کہ اللہ رب العالمین نے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کلام نہیں ہوا تھا، تو اس کو انہوں نے کفر شمار کیا اور کہا کہ میں اس کی قربانی کروں گا۔ عید الاضحیٰ کے دن اس کو قربانی کی۔ ثم نزل فذبحہ، پھر وہ منبر سے اترے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین تمہاری جو قربانیاں ان کو قبول فرمائے، میں نے اس جعد بن درہم کی قربانی کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں سے کلام نہیں کرتا ہے، اس کو کفر شمار کیا۔ تو میرے بھائیوں، اس قسم کی سزا ہمیں دینی ہوگی، جن کی سزا حد بنتی ہے اس کی تنفیذ کرنی ہوگی۔ اس طریقے سے اگر ہم تنفیذ کریں گے تو جتنے آج بکواس کرنے والے چاہے نیٹ پر ہوں چاہے کہیں اور ہوں، یہ بکواس کرنے والے خاموش ہو جائیں گے۔ ہم اگر چھوٹ دیں گے تو یہ بکواس کریں گے، ہمارے نبی پر بکواس کریں گے، صحابہ پر بکواس کریں گے، امہات المومنین پر بکواس کریں گے اور اس دین پر بکواس کریں گے۔ اگر ہم اس طریقے سے چھوٹ دیتے رہیں گے تو یہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوں گے۔ یہ روڈوں پر نکل کر صحابہ کو گالیاں دیں گے اور ہم اپنے کانوں سے صحابہ کو گالی دیتے ہوئے سنیں گے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ تکلیف ہمیں برداشت کرنی ہوگی۔ تو میرے بھائیو، جب تک یہ حد قائم نہیں ہوگی تب تک ہمیں تکلیف برداشت کرنی ہوگی، اور جب یہ حد قائم کرنا شروع ہو جائے اسی دن سے اعلاء کلمۃ اللہ کا فریضہ انجام دینا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا دین بلند ہو جائے گا، وہی دین جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی حفاظت کی، صحابہ کرام نے جس کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔